اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بات چل رہی تھی اس آیت کریمہ میں سورہ بقرہ کی یہ 25 نمبر آیت ہے، دو چیزیں اس میں بیان کرنا مزید تھیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالی نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ جنت میں ہم انہیں کھانے پینے کے لیے چیزیں دیں گے، تو پینے کی جن چار چیزوں کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے وہ اگر آپ دیکھ لیں تو 26ویں پارے میں سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسے سورہ قتال بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالی نے چار چیزوں کا تذکرہ اس میں کیا ہے 26ویں پارے میں۔ سورہ نمبر جناب 57 نہیں 47 جی 47۔ سورہ کا نمبر ہے 47 اور آیت نمبر ہے 15۔ 15 نمبر آیت 26واں پارہ اور سورت کا نمبر ہے 47۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ مثل الجنت التی وعد المتقون، اور اس جنت کی مثال، اس کی صفت اور اس کی تعریف یہ ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقی لوگوں سے، فیہا انہار من ماء، کہ اس میں پانی کی نہریں ہوں گی، غیر آسن، ایسا پانی جس میں بو پیدا نہیں ہوگی۔ پانی جب بہت دیر کھڑا رہتا ہے تو اس میں بو پیدا ہو جاتی ہے، اللہ نے کہا ایسے دریا ہوں گے جن میں بو پیدا نہیں ہوگی، وَأَنْهَارٌ مِّن لَبْنٍ، اور وہاں پر دودھ کے دریا ہیں، لم یتغیر طعمہ، جن کا ذائقہ نہیں بدلے گا، وَأَنْهَارٌ، اور ایسے دریا من خمر، جو شراب کے ہوں گے، اور خمر کہتے ہیں اس شراب کو جو انگور سے بنائی جائے، اور خمر کہتے ہیں اس شراب کو جو کھجور سے بنائی جائے، اور خمر کہتے ہیں اس شراب کو جو منقع ہوتا ہے نا، زبیب منقع، یہ کشمش سے بڑا ہوتا ہے، ہیں؟ اچھا بھائی، پرون ہو یا پران ہو، کچھ ہو، بہرحال ہے وہ چیز کوئی۔ تو فرمایا کہ اس سے جو شراب بنتی ہے اس کو خمر کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس کے دریا ہوں گے، لذت للشاربین، اور پینے والوں کے لیے وہ لذت ہوگی۔ جنت جو ہے وہ چکھنا، ذائقہ، لذت، خوشی، اس کا مقام ہے، تو اس لیے فرمایا کہ پینے والوں کے لیے لذت ہوگی، اور اس میں غول جو ہے، نشہ، بہک جانا، وہ نہیں ہے۔ وَأَنْهَارٌ، اور چوتھی قسم کے دریا من عسل، شہد کے ہوں گے، مصفا، جو شہد بالکل صاف کیا گیا ہوگا، شہد میں موم بھی شامل ہوتی ہے نا، تو یہ بتلایا ہے کہ وہ صاف شہد ہوگا، اس میں موم کی آمیزش نہیں ہوگی۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان کو ملیں گے اس جنت میں ہوں گے ہر طرح کے پھل، وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور ان کے پروردگار کی طرف سے بخشش ہوگی، کمن ہوا خالد فی النار، اور یہ سب چیزیں جنت میں ایسے ہی ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دیں گے جیسے وہ شخص خالد فی النار جو جہنم میں ہمیشہ رہے گا، وسقوا، اور وہ پلائے جائیں گے، ماء حمیما، اتنا کھولتا ہوا پانی، فقطع امعاءہم، جو ان کے پیٹ میں جا کر ان کی آنتوں تک کو کاٹ ڈالے گا۔ اللہ نے دونوں چیزوں کو بیان کر دیا ہے۔ یہاں پہ ہے کہ چار قسم کی یہ چیزیں، اور رہ گئی دوسری بات کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کے لیے بیویاں ہوں گی پاک، تو اللہ تعالی نے اس کا جو تذکرہ کیا ہے، اصل میں انسان کو جتنی بھی چیزوں کی ضرورت ہے اور فطرتاً اللہ نے انسانوں میں جو چیزیں رکھی ہیں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس لیے بہت سے لوگوں کو اچنبھا ہوتا ہے، تو وہ اچنبھا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اللہ نے انسانوں کی ضروریات میں سے یہ ساری چیزیں رکھی ہیں، جس طرح مرد کے لیے عورت کی ضرورت ہے، عورتوں کے لیے مرد کی بھی ضرورت۔
تو اس لیے تذکرہ فرمایا یہاں پہ کہ بہت زیادہ پاک خواتین ان کو دی جائیں گی حوریں. اور ایک اس میں حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جو دنیا میں عورتیں تھیں ان کو بیویاں جو ہوں گی ایک تو وہ ملیں گی. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق کہا کہ جنت میں بھی میری بیوی ہوں گی، اور باقیوں کے متعلق بھی ارشاد فرمایا. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں تمہاری اہلیہ ہیں. اور اس کے علاوہ حوریں. اور جس عورت کے شوہر ہوں گے زیادہ کہ ایک کا انتقال ہو گیا پھر اس نے کسی اور سے شادی کر لی، اسے اختیار دیا جائے گا کہ وہ جس کو چاہے منتخب کر لے. یہ بھی حدیث میں ایک جگہ آیا ہے. اور احادیث سے ایسی باتیں بھی پتہ چلتی ہیں کہ عورتوں کے لیے بھی ایسی چیزیں ہوں گی کہ انہیں خوبصورت مرد دیے جائیں، لیکن عام طور پر اس کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ عورتوں کے معاملے میں شرم حیا جو ہے وہ چیزیں چونکہ غالب ہیں، اس لیے اس کا تذکرہ ایک جگہ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے کیا ہے اور بہت سے اور لوگوں نے بھی اس چیز کو لکھا ہے، لیکن عمومی طور پر تذکرہ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ شرم حیا کی وجہ سے، وگرنہ معاملہ ان کا بھی ایسے ہی ہے جسے مردوں کا ہے، ان کے بھی جذبات ہیں جسے مردوں کی. تو اس لیے دوسری چیز یہ تھی. آگے دیکھیے جو دوسرا شبہ ہے اس شبے کے متعلق اللہ تعالی یہ بتاتے ہیں کہ یہ کافروں کو پہلا شبہ تو یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے ان چیزوں کو گھڑ لیتے ہیں معاذ اللہ. اور اس کے بعد دوسرا شبہ انہوں نے یہ اظہار کیا کہ اگر یہ واقعی اللہ کی جانب سے ہے قرآن تو کیوں آخر اس میں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جیسے مکھیوں کا ذکر ہے، مکڑی کا ذکر ہے اور مچھر کا ذکر ہے، اور اللہ تعالی ایسی باتوں کا تو کر ہی نہیں سکتا تذکرہ، یہ تو اس کا کلام معلوم ہی نہیں ہوتا. یہ جو چیز ہے دو جگہ اور آئی ہے مکی صورتوں میں، وہ دونوں مقامات آپ کو بتاتے ہیں جس وجہ سے کافروں کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہوا. لیکن شبے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی شبہ حل کرنا چاہتے تھے، وہ بات بحث برائے بحث تھی. اس لیے آدمی جہاں بھی یہ دیکھے کہ میں نے معقول جواب جو ہو سکتا تھا دے دیا ہے اور دوسرا آدمی خام خواہ بحث برائے بحث کر رہا ہے تو وہاں پر نہیں بولنا چاہیے. وہاں پر چپ کر کے وہی بات ہے کہ قالو سلامہ، انہوں نے کہا پتا جی سکھی رہے، بس اس سے زیادہ نہ کرے، کیونکہ ہوتا اس کا نقصان ہے. اور وہ یہ کہ ہر آدمی بہرحال اس کا نفس تو ہوتا ہی ہے، اس کی شرارت سے پاک نہیں رہتا، تو کبھی کبھی نفسانیت آ جاتی ہے، آدمی لڑائی جھگڑے پہ آ جاتا ہے، تو کیا فائدہ بجائے اس کے کہ فائدہ الٹا نقصان کرے اور اپنے نفس کی اتباع کرنے. تو مناسب حد تک بات بس سمجھا دینی چاہیے، اس کے بعد چھوڑ دے، اس بحث میں نہ پڑے. اس میں پہلا اشکال تو یہ اہل مکہ جو تھے مشرکین مکہ، یہ نہیں ہے کہ انہیں کوئی بات سمجھنی تھی، خام خواہ بحث برائے بحث تھی. تو اس اشکال میں پہلا مقام سورہ حج آپ دیکھیے 17ویں پارے میں، اور سورت کا نمبر ہے 22 جہاں پر یہ ختم ہو رہی ہے وہاں پر یہ بات آئی ہے. اس کا آخری رکوع شروع ہوتا ہے جہاں سے 73 نمبر آئے 73 17واں پارہ سورہ حج سورت کا نمبر ہے 22 اور آیت نمبر ہے 73. یا ایھا الناس ضرب مثل، اے انسانوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے تمہارے لیے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں اور ایمان والوں، اللہ نے کہا پوری انسانیت کو کہ انسانوں تم سب کے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے. فاستمعوا لہ، اور اسے غور سے سنو، کان لگاؤ اس کی طرف، اچھی طرح اسے سمجھو. ان الذین تدعون من دون اللہ، جو لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالی کے علاوہ اور چیزوں کی، وہ ساری چیزیں لن یخلقوا ذبابا،
ہرگز پیدا نہیں کر سکتی ذبابن ایک چھوٹی سی مکھی. نکرا ہے نا، ایک چھوٹی سی مکھی وہ پیدا نہیں کر سکتے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَا، اگرچہ وہ سارے کے سارے مل جائیں. یہ ہے چیلنج. وہاں بھی کہا ہے نا کہ تم سارے انسان اور جن مل جاؤ، اس قرآن جیسی ایک کتاب لے آؤ، چلو کرو ایسے. یہ ہے دھڑلے کی بات. اللہ نے کہا ہے سارے مل جائیں، جتنوں کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، سب انسان اور جن سارے مل جائیں اور ایک مکھی پیدا کر دیں چھوٹی سی، یہ نہیں کر سکتے. اور مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان کے کھانے میں سے، ان کی چیزوں میں سے کوئی ذرہ برابر چیز لے کے اڑ جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، یہ اس کے منہ سے وہ بھی نہیں نکال سکتے. یہ اتنے بے اختیار ہیں. مکھی تو بہت دور کی بات ہے نا پیدا کرنا. وہ ان کے ہاں کوئی میٹھی چیز ہے، اس پہ بیٹھی اور اس نے اس مٹھاس کو چکھا اور بھاگ گئی. تو یہ سارے جن اور انسان مل جائیں کہ اس کے منہ سے وہ مٹھاس اور وہ چیز، وہ ذرہ جو اس نے لیا ہے رزق کا، وہ نکال کے لے آئیں. اللہ نے کہا سب مل جاؤ، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ضعف الطالب، اور جو ان میں عبادت کرتا ہے وہ بھی بودا ہے، وہ بھی کمزور ہے. والمطلوب، اور جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ بھی بے اختیارے ہیں، وہ بھی کمزور ہیں. سب کے سب کمزور ہیں، عبادت کرنے والے بھی اور جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، یہ سب کے سب ضعیف ہیں، کمزور ہیں، بے اختیار ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. کیسی خدا کی توحید، جڑ کاٹ لی نا شرک کی. اللہ نے کہا جتنوں کی عبادت کرتے ہو سب کو لے آؤ، ایک چھوٹی سی مکھی بنا کے بتاؤ، وہ نہیں بنا سکتے. اب اتنی زبردست جو توحید تھی، اب اس کا جواب وہ کیا دیتے؟ ان کے بس میں تھا کہ جس لات منات اور عزا اور ان چیزوں کی پرستش کرتے ہیں وہ سارے مل کے کوئی مکھی بنا سکتے تھے؟ یہ مکھی کوئی چیز لے جائے تو اس کے منہ سے لا سکتے تھے؟ جب کچھ نہیں نہ کر سکے تو چڑنے کے بعد اب غیر ضروری مباحث. باطل میں یہ ہوتا ہے کہ حق اور سچائی جب آتی ہے تو بجائے اس کے کہ اس کے سامنے شکست کا اعتراف کر لیں اور یہ اعتراف کریں کہ واقعی بات معقول ہے، ہمیں مان جانی چاہیے، اس بات کو چھوڑ کر اور چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اس سے سبق کیا انہوں نے نکالا؟ انہوں نے کہا جی یہ تو اللہ کا کلام ہی نہیں ہے، اللہ اتنا بڑا بادشاہ اور مکھیوں کا ذکر کرے گا، خدا تو کر ہی نہیں سکتا. ایک یہ مقام، اور دوسرا مقام دیکھ لیجئے آپ 20ویں پارے میں سورہ عنکبوت ہے، جہاں پر 20واں پارہ مکمل ہو رہا ہے نا اور 21واں شروع ہوتا ہے 20ویں پارے کا آخری حصہ. 41 نمبر آیت ہے. بیسواں پارہ سورہ عنکبوت 29 سورہ کا نمبر سورہ ہے اور 41 نمبر آیت ہے. ارشاد فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، اور ہم مثال بیان کریں، تعریف ان کی کریں، حقیقت ان کی بتائیں، جنہوں نے اللہ کے علاوہ اور چیزوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے. اولیاء کا مطلب دوست بنا لیا ہے، خدا کا شریک ٹھہرا لیا ہے. کمثل العنکبوت، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ مکڑی سمجھتے ہیں، اسپائڈر. اتخذت بیتا، اس مکڑی نے اپنا گھر بنایا. ان اوہن البیوت، اور سب سے کمزور گھر، سب سے بودا گھر، لبیت العنکبوت، اس مکڑی کا جالا ہوا کرتا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش وہ اس مثال کو سمجھتے. یعنی مکڑی اپنا گھر بناتی ہے اور اتنا کمزور گھر ہے کہ ذرا سی تیز ہوا بھی چلے تو یہ گھر ٹوٹ جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے.
بالکل اسی طرح جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، جب اللہ کی گرفت اور خدا کی پکڑ آ جائے تو وہ اتنا کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتے جتنا کہ ہوا کے تھپیڑے کو، ہوا کے زور کو وہ اس کا گھر برداشت کر لے مکڑی کا۔ ان میں تو اتنی ہمت بھی نہیں، اتنی طاقت بھی نہیں ہے۔ وہ تو پھر فرض کر لو ہوا کے بہاؤ میں 1000 میں 1% اثر ڈال لے گی، یہ تو اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ لو کانوا یعلمون، کاش یہ سمجھتے ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، اور اللہ خوب جانتا ہے اس کے علاوہ کس کس کی عبادت کی جاتی ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور اللہ کی ذات بڑی غالب ہے، بڑی حکمت والی۔ دیکھا، یہ ہے اللہ نے کہا ہے سب سے کمزور گھر مکڑی کا، اور یہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں اس سے بھی گئے گزرے ہیں، ان میں اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ کسی کو روک سکیں اور کچھ اس کے کام آ سکیں۔ یہ اس طرح کی مثالیں سن کر یہ دو ہو گئی نا، اب بجائے اس کے کہ وہ سوچتے کہ واقعی اللہ نے کچھ کہا ہے سچ ہے، انہوں نے کہا جی مکڑیوں کی مثالیں، مکھیوں کی مثالیں، اللہ ایسی مثالیں کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ نے اس کا جواب یہ دے دیا ہے۔ 26 نمبر آیت ہے یہ سورہ بقرہ کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی، اور بلا شک کوئی شبہ اللہ کو کوئی جھجک نہیں ہے۔ یستحیی اللہ تعالیٰ کو ترجمہ تو یوں ہو جائے گا لغت میں کہ اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتا اس بات سے، لیکن حیا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حیا شرم کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ کام چھوڑ دیا جائے۔ مثلا ایک بچہ والد کے سامنے سگریٹ نہیں پیتا، والد کی حیا سے نا، کسی بڑے کے سامنے ایسی بات نہیں کرتا، تو وہ حیا اور شرم کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس نے سگریٹ کا پینا اس جگہ پر چھوڑ دیا، والد کے سامنے چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے متعلق جب ایسی چیزیں آتی ہیں کہ اللہ حیا نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نتیجہ یعنی اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں ہے، اللہ ترک نہیں کرتا، اللہ کو کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی، مانے نہیں ہے، دشواری نہیں ہے کہ اللہ چھوڑ دے لوگوں کی وجہ سے، اللہ بیان کرے گا۔ ان اللہ لا یستحیی، اللہ تعالی نہیں ترک کرتا، نہیں چھوڑ دیتا، ان یضربا کہ وہ بیان کرے، مثلا کوئی مثال، ما بعوضۃ مچھر کی، فما فوقہا اور مچھر سے بڑی چیزوں کی۔ تمہارے اعتراضات کی وجہ سے اللہ ان باتوں سے حیا کر لے، چھوڑ دے، خدا ایسے نہیں کرتا۔ یہ ہے اس حیا کا مفہوم یہاں کہ اللہ تعالیٰ کو روکتی نہیں یہ چیزیں۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا۔ بڑا لمبا قصہ ہے، خلاصہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں دعوت تھی ولیمے کی، اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے کھانا کھایا اور اس کے بعد باتیں کرتے رہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دن دوپہر کو سو نہیں سکے، اللہ نے اس پہ وحی نازل کر دی۔ اللہ نے فرمایا کہ اذا دعیتم فادخلوا، جب تمہیں دعوت دی جائے کھانے کی جاؤ اور کھاؤ، اور کھانا کھاتے ہی فوراً واپس چلے جاؤ، ولا مستأنسین لحدیث، بیٹھ کے باتیں نہ کیا کرو، ان ذالکم کان یؤذی النبی، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند وہ تنگی میں پڑ جاتے ہیں، ڈسٹرب ہوتی ہے، سو نہیں سکتے، لیکن یستحیی منکم، وہ شرم کھاتے ہیں تم سے یہ کہتے ہوئے کہ گھر آئے ہوئے ہیں، پوچھ رہے ہیں، اب کیسے کہہ دیں کہ چلے جاؤ۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ سچی بات کو نہیں چھوڑتا، سچی بات کے بیان کرنے میں اللہ حیا نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں یہ ادب اور طریقہ سکھائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کیوں ایک دن خراب ہو۔ کیسا مقام ہے اور کیسی عزت ہے اللہ کے ہاں ان کی۔ اللہ نے کہا ہے میں اس بات کو نہیں ترک کرتا، حیا نہیں کرتا، تو معنی وہی ہیں جو یہاں پر ہیں کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، اور اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں ہے اس بات کو کہ وہ بیان کر دے، محض کافروں کے اعتراض کی وجہ سے خدا ہٹ جائے چھوڑ دے، ایسے نہیں ہے کہ وہ بیان کرے ایک مثال، ما بعوضۃ مچھر کی، فما فوقہا یا اس سے بلند چیز کی۔ ما فوق کے دو ترجمے ہوئے اور دو تشریحات، ایک تو یہ کہ مچھر سے بڑی چیز، جیسے کہ مکھی، مکڑی ابھی آیا، یہ تو آسان ہے،
اور ایک امام راضی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نہیں چھوڑتا کہ وہ مثال بیان کرے گا تمہارے لیے مچھر سے فما فوقہا یا اس سے بھی بڑی چیز، یعنی اپنے چھوٹا ہونے میں بڑی چیز. مچھر جو ہے نا اس سے چھوٹی مخلوق جو اس سے بھی زیادہ چھوٹی ہو، چھوٹا ہونے میں بڑی چیز، سمجھے؟ مثلاً پسو ہو گیا، مثلاً کوئی اور مچھر سے چھوٹی چیز آپ دیکھ لیجئے، کئی ایک چیزیں ہیں. اور امام راضی چونٹی ہو گئی. امام راضی رحمت اللہ نے ایک اور کمال کی بات لکھی. راضی کہتے ہیں کہ جتنی چیز چھوٹی ہو جاتی ہے نا بنانے والے کا کمال اتنا ہی بڑھ جاتا ہے. مطلب ہاتھی میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دل کہاں ہے، جگر کہاں ہے، یہ چیزیں، اور چونٹی میں، اور چونٹی سے بھی چھوٹی چیز ہے اس میں. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ سانے کا کمال بڑھتا ہے، اللہ کا کمال بڑھتا ہے. اس لیے یہ جو آپ کے ہاں سائنس کی نئی نئی تحقیقات آتی ہیں نا، بعض اوقات دیکھنے میں آتی ہیں اور انسان حیران ہوتا ہے کہ مالک نے کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں اور اللہ نے کیا کیا چیزیں اس کائنات میں رکھی ہیں. اللہ پر ایمان، اللہ پر یقین بڑھنا چاہیے اس کے نتیجے میں. تو فرمایا فما فوقہا، جو اس سے بھی چھوٹی چیز ہے، یعنی اس سے بھی بڑی چیز مگر اپنے چھوٹا ہونے کے اعتبار سے. فَأَمَّا الَّذِينَ، سو وہ لوگ جو ایمان لائے. یہاں پر چار چیزیں ہیں جو ایک دوسرے سے منسلک ہیں. آپ پوری آیت کو دیکھیے غور سے، چار چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ بندھ جائیں گی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سو جو لوگ ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ یہ سچی بات ہے ان کے پروردگار کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، پس وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ، اللہ کا کیا ارادہ ہے، بہذا مسئلہ، ان مثالوں کو بیان کرنے میں خدا نے کیا چاہا ہے، خدا کا کیا ارادہ ہے. پھر یضل بہ کثیرا، کثرت سے گمراہ ہوتے ہیں لوگ اس قرآن سے، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت کثرت سے ہدایت پاتے ہیں. وما یضل بہ، اور اس قرآن سے کوئی گمراہ نہیں ہوتا، الا الفاسقین، سوائے ان لوگوں کے جو فاسق ہیں. الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، پختہ کر لینے کے بعد. یہ تو پوری آیت کریم ہے. یہاں پر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اما سے دو جماعتوں کا ذکر کیا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ تو دو مثالیں ہو گئی نا اوپر. ایک شبہ پہلے تھا وہ ہو گیا، دوسرا شبہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں. اللہ نے کہا ہے تم تو مکڑی اور تم مکھی کا کہتے ہو ان چیزوں کا، ہم تو مچھر اس سے بھی چھوٹی چیز کی مثال بیان کریں گے. یہ تمہارے اعتراضات کی وجہ سے وہی رک سکتی ہے کبھی؟ جب نہیں ہو سکتا ایسے تو اس کا نتیجہ کیا؟ اما الذین آمنوا اور اما الذین کفروا، دو آ گئے نا، ہے نا سامنے. تو فاما الذین آمنوا فیعلمون واما الذین کفروا فیقولون، اور یہ جو فاما الذین آمنوا ہے نا جی، اس کو آپ لگائیں گے ویہدی بہ کثیرا، اور اللہ کثرت سے ہدایت دیتا ہے. اور وہ اما الذین کفروا یضل بہ کثیرا، کثرت سے گمراہ کرتا ہے. تو یہ جو یضل ہے یہ یقولون ماذا اراد اللہ کے ساتھ ہے، اور یہدی جو آ رہا ہے لفظ یہ یعلمون کے ساتھ ہے کہ انہ الحق من ربہم، کہ حق جو ہے وہ پروردگار کی طرف سے. آگے آیا نا یضل اور یہدی، سمجھ آئی؟ دو لفظ آگے نا، یضل وہ گمراہ کرتا ہے اور یہدی وہ ہدایت دیتا ہے. یہ یضل گمراہ کرتا ہے اوپر جا کر اما الذین کفروا کے ساتھ لگ گیا، اور یہدی کا لفظ جو ہے یہ جو صفت ہے ہدایت پا جانے کی اما الذین آمنوا کے ساتھ لگ گیا. تو ارشاد فرمایا فاما الذین آمنوا، سو جو لوگ ایمان لائے ہیں، فیعلمون انہ الحق من ربہم، وہ جانتے ہیں کہ یہ حق بات ہے، سچی بات ہے ان کے پروردگار کی طرف سے ہے. یعنی اللہ تعالی نے جو چیز بیان کی ہے یہ سب کچھ سچ ہے. جو مثالیں بیان کی ہیں یہ مثالیں بھی سچ ہیں. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ یہ خدا کا کلام نہیں، یہ سب کی سب سچی چیزیں. اور دوسری چیز وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا،
جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ مناسب مثالیں بیان کرتا ہی رہے گا، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا فیقولون، وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ، اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے بہذا مسئلہ، اس قسم کی مثالیں خدا کیوں بیان کرتا ہے؟ بھئی اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم جن کی عبادت کرتے ہو تمہیں پتہ چل جائے کہ ان کے اختیار اور قبضے میں کچھ نہیں ہے، اور اللہ کے پاس ساری کی ساری طاقتیں اور اختیار ہیں۔ سمجھتے اندر سے وہ بھی تھے، لیکن اقرار کس طرح اس کا کر لیتے؟ یضل بہ کثیرا، بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اس قرآن سے۔ اللہ تعالی نے یہ جو حقیقت بیان کی ہے اس کا تعلق آ گیا نا، ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، وہ گمراہ کرتا ہے اللہ گمراہ کرتا ہے، یعنی گمراہی پر چھوڑ دیتا ہے۔ وہ سارے سٹیپس یہ خود لے لیتے ہیں، آخر پہ مہر ہی لگنا رہ جاتی ہے، پھر وہ مہر لگ جاتی۔ اور قرآن پاک سے گمراہی بہت سے ایسے لوگ بھی اختیار کر لیتے ہیں الیاذ باللہ، جو قرآن کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹونے ٹوٹکے اس قسم کی چیزیں۔ شیطان خوش ہوتا ہے نا ان چیزوں سے، تو وہ قرآن کی توہین جب کرتے ہیں تو جنات شیاطین خوش ہوتے ہیں، پھر وہ ان کے پاس آ جاتے ہیں۔ اس قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہیں، اور جنات سے خوش ہوتے ہیں کہ خدا کے کلام کی بے حرمتی ہوئی، جو کافر ہیں، اور وہ پھر ان کے پاس آ جاتے ہیں کہ تم نے بہت اچھا کام کیا، بتاؤ ہم کیا کام کریں، تو اس کے ذریعے سے پھر وہ کام کراتے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن پاک سے جو گمراہ ہوتے ہیں لوگ، وہ ایک خاص نظریہ ذہن میں رکھ لیتے ہیں، اس کے بعد قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے بھائی، خالی ذہن رکھ کے قرآن پڑھے کہ اللہ کی کتاب مجھ سے کیا کہتی ہے، خدا کی کتاب کا مجھ سے کیا تقاضا ہے، میں اپنے آپ کو کیسے بدلوں۔ پہلے ذہن میں یہ رکھ لیا کہ مثلا ڈارون کی تھیوری تھی نا کسی زمانے میں، اسے ثابت کرنا ہے قرآن سے۔ اب قرآن پڑھیں گے تو ایک خاص اینگل سے اسے دیکھتے جائیں گے کہ ہاں قرآن نے یہ کہا ہے یا نہیں کہا، یہ کہا یا نہیں کہا، اور موڑ توڑ کے ان آیات کو پھر اسی طرف لے جائیں گے کہ ہاں اللہ نے یہ کہا۔ یہ ہے گمراہی۔ 20 ایسے مل جائیں گے۔ ایک صاحب اس بات پر ریسرچ کر رہے تھے، کہنے لگے کہ ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں ترجمے سے۔ ہم نے کہا پڑھیے، تو انہوں نے کہا عربی تو آتی نہیں، تو انگلش میں پڑھنا ہے، ترجمہ کوئی بتائیے۔ تو ہم نے پوچھا کس مقصد کے لیے؟ تو کہنے لگے کہ یہ جو آج کل یہ جو وائرس ایک چلا ہوا ہے، نہیں وہ جس کی وجہ سے تعلقات کی وجہ سے جو وائرس ایڈز کا جو ہے، کہنے لگے اسے قرآن سے ثابت کرنا ہے کہ جن لوگوں میں یہ چیزیں تھیں ان میں یہ پیدا ہو گیا۔ ہم نے کہا صاحب قرآن میں کوئی اس سے کیا تعلق ہے کہ ایسی کوئی چیز پیدا ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی؟ کہنے لگے نہیں اسے ثابت ہم قرآن سے کریں گے۔ اب یہ جو نظریہ ہے نا، ہم نے کہا ایسا کوئی ترجمہ ہمیں تو معلوم نہیں، یہ جو نظریہ ہے نا یہ گمراہ کرتا ہے۔ اللہ کی کتاب، اس کا موضوع انسان ہے کہ انسان کیا کریں جس سے ان کی آخرت سنور جائے، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے۔ قرآن کو اس بات کی کیا پڑی ہے کہ سائنس نے کیا تحقیق کر لی اور کہاں پہنچے اور کہاں نہیں پہنچے۔ آج سے 50 سال بعد پتا چلے کہ اس طرح کا کوئی وائرس کوئی چیز تھی ہی نہیں، وہ تو محض وقتی طور پہ لوگوں کو ایک خاص چیز سے روکنے کے لیے یہ شوشہ چھوڑ دیا گیا۔ تو بھلا بتاؤ، فرض کر لو یہ تحقیق سے ثابت ہو جائے تو پھر قرآن کی وہ آیتیں کہاں جائیں گی جن سے تم نے ثابت کیا تھا کہ یہ چیزیں قرآن میں موجود ہیں؟ سمجھ رہے نا بات؟ تو اس لیے ایسے لوگ بھی گمراہ ہوتے ہیں کہ خاص نظریہ ذہن میں رکھ لیا، خالی ذہن کر کے۔ اللہ کے در پہ 100 باتوں کی ایک بات ہے کہ قرآن جب پڑھے تو اللہ تعالی کے دروازے پہ بالکل خالی کشکول لے کے حاضر ہو جائے، خالی ہاتھ جا کے پھیلا دے کہ بھیک مانگنے آیا ہوں، آپ کی کتاب ہے، آپ کا کلام ہے، مجھے بھی کچھ مہربانی کر کے اس میں سے علم دیں، مجھے بتائیں اس میں سے کیا چیز ہے، مجھے سمجھا دیں تاکہ میں اس پہ عمل کروں، میری آخرت سنور جائے اور مالک تجھ سے تعلق پیدا ہو جائے، فقیروں کی طرح جائے۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ پہلے سے ایک نظریہ رکھ لیا اور جا کے اس پہ بحث کرنی۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور قرآن
اللہ کثرت سے ہدایت دیتا ہے، وہی اس قرآن کے ساتھ بہت سے لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے۔ وہ لوگ جو اپنا برتن صاف سادہ لے کے جاتے ہیں اللہ کے حضور میں کہ اللہ مانگنے کے لیے حاضر ہوا، برتن الٹا رکھ لیں اور پورا بحر الکاہل بھی خدا آسمان سے برسا دینا، جن کا برتن الٹا ہو جاتا ہے اس میں ایک قطرہ پانی داخل نہیں ہوتا، برتن سیدھا رکھ کے لے کے جائے اور عاجزی کے ساتھ، فقیروں ہی کی طرح، مانگنے والوں کی طرح کہ مانگنے کے لیے آیا ہوں، اپنی علمیت، اپنی چیزیں، سب چیزیں چھوڑ دے۔ حتیٰ کہ بعض اللہ کے اچھے بندے وہ کہتے تھے کہ اپنے گناہ کا جواز بھی چھوڑ دے۔ کبھی کبھی جو یہ کہتا ہے نا اپنے اپنے حال کی بات ہے، لیکن ان پہ بھی ایک حالت تھی، وہ کہتے تھے گناہ کا جواز بھی چھوڑ دے، اللہ سے کہے معافی چاہیے، یہ نہ کہے کہ فلاں گناہ جو کیا تھا اس وجہ سے کیا تھا، یہ وجہ ہو گئی تھی، یہ وجہ، وہ کہتے تھے کوئی وجہ نہیں ہو گئی تھی، سیدھی طرح عرض کرے نافرمانی ہو گئی تھی اور معافی چاہتا ہوں۔ آپ کے سامنے کون سی حالت ہے جو چھپی ہوئی ہے اور کون سی جو کھلی ہوئی ہے، سب علم آپ کے لیے اللہ برابر ہے، آپ سب چیزیں جانتے ہیں، میں تو صرف معافی کے لیے حاضر ہوا ہوں، میرے سارے دلائل بیکار، معافی چاہیے۔ بالکل اسی طرح قرآن کو سمجھنا ہو تو خالی ہاتھ کشکول لے کے خدا کے پاس چلا جائے کہ اللہ یہ چاہتا ہوں جو آپ نے فرمایا وہ میری سمجھ میں آ جائے، میرا کوئی نظریہ نہیں، کوئی علم نہیں، کچھ نہیں۔ یہدی بہی کثیرا، کثرت سے ہدایت دیتا ہے اللہ قرآن پاک کے ذریعے۔ اس لیے جن لوگوں کو قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے نا، حقیقتاً اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھ جائے کہ میرے مالک نے مجھ پہ مہربانی کا ارادہ کیا، مجھ پہ کرم کا ارادہ کیا ہے، اور یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ یہ شیطان کو جب اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس انسان کا قرآن سے، اللہ سے ایسا تعلق پیدا ہونے لگا ہے، تو وہ رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دیتا ہے کہ مت پڑھو، مت سمجھو، مت جاؤ ان جگہوں پہ جہاں پہ قرآن پاک بیان ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں آیا ہے، اللہ نے فرمایا جب وہ قرآن کو سنتے ہیں تو شیطان انہیں کہتا ہے وَالْغَوْ فِيهِ، اونچا اونچا بولا کرو، چیخا کرو، تاکہ قرآن کی آواز تمہارے کانوں میں نہ پڑے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی ہوتا تھا، جب کوئی قرآن پڑھتا تھا تو دوسرے چیخنے لگتے تھے، اونچا اونچا بولنے لگتے تھے تاکہ قرآن کی آواز کانوں میں نہ پڑے۔ اب بھی یہ ہوتا ہے، اور شیطان آ کے دماغ میں ڈالتا ہے کہ فلاں چیز اور فلاں کام اور فلاں چیزیں اس کا حل کرے۔ شکر کرے اللہ کا، خدا کی کتاب کی سمجھ آنا شروع ہوئی۔ یہ ہے یہدی بہی کثیرا وما یضل بہی، اور اس سے کوئی گمراہ نہیں ہوتا، وہ خدا تعالی کسی کو گمراہی پر نہیں چھوڑتا، گمراہ نہیں کرتا۔ اس مثال سے یہ جو دے رہے ہیں ہم، الا الفاسقین، مگر ان کو جو بدکار ہیں، فاسق ہیں۔ اور بدکار اور فاسق کون؟ اس کے لیے اللہ نے آگے بیان کر دیا کہ فاسقین کون ہوتے ہیں۔ فاسق ایک تو وہ ہے جو قرآن پاک نے استعمال کیا ہے، قرآن کبھی یہ لفظ لاتا ہے کافروں کے لیے کہ فاسق سے مراد کافر، اور کبھی اللہ تعالیٰ اس لفظ کو استعمال فرماتا ہے ان کے لیے جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کریں۔ اور فقہا کے ہاں کبیرہ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، اور فقہا کے ہاں فقہ کے مسائل میں فاسق کا جہاں اطلاق ہوتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ آدمی جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے، اور پھر وہ کہتے ہیں فاسق کی دو قسمیں ہیں، ایک آدمی جو اعلانیہ کھلے بندوں صاف کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے، لوگوں کی بھی شرم حیا باقی نہ رہے، یہ زیادہ شدید چیز ہے۔ اور ایک جو چوری چھپے کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، تو جو چوری چھپے کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس آدمی کے حالات، اس کی تفتیش نہ کی جائے اور نماز اس کے پیچھے پڑھی جائے گی۔ اور جو اعلانیہ طور پر کھلے بندوں گناہ کرتا ہے، پرانے حضرات جو تھے متقدمین وہ کہتے تھے کہ اس کے پیچھے بھی نماز جو پڑھی گئی وہ واجب الاعادہ ہے، دوبارہ پڑھی جائے گی۔ لیکن اب وقت ایسا ہی آ گیا ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے اور اس کا اعادہ کرنا ضروری نہیں۔ کوئی اپنے تقویٰ کی وجہ سے نہ پڑھے تو الگ بات ہے، لیکن اب مفتی حضرات کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے لیکن نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہے تو پڑھ لی جائے،
اور اس کے بہت سے دلائل وہ دیتے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف جو بغاوت اور جو لوگ آئے تھے مسجد نبوی میں، وہ نماز پڑھاتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ان کے پیچھے نماز پڑھ لی تھی تاکہ فتنہ نہ پھیلے، فساد نہ پھیلے. تو وہ کہتے ہیں کہ اب ان کے پیچھے بھی نماز جب انہوں نے پڑھ لی تھی تو ہمارے لیے بھی جائز ہے. ہاں اپنا اختیار ہو تو ایسے آدمی کو امام نہ بنائے، جہاں اختیار ہی نہیں ہے وہاں بحث کیا کرنی. یہ تو فقہا کی بحث ہے، اور انہوں نے اس آیت کے تحت بہت کچھ لکھا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا ہے یہاں پر کہ وہ فاسق ہیں، اور فاسق سے مراد یہاں پر کافر. الذین ینقضون عہد اللہ. اب آیات آسان ہوگی کہ وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد و پیمان کو من بعد میثاقہ، جبکہ وہ اچھی طرح اسے باندھ چکے تھے. میثاق، واثق، اچھی طرح کسی چیز کو باندھنا. وثیقہ، وہ تحریر جو بادشاہ لکھ کے دیا کرتے تھے نا، وثیقہ پرانے لوگ لکھتے تھے، نظام لکھتے تھے حیدرآباد میں، وثائق ملا کرتے تھے. اب تک ان کو ان چیزوں کی یاد نہیں گئی، اور دل اندر سے مچلتا ہے کہ پھر وہی عہد آ جائے کسی طرح اور وثائق وثیقے ملا کریں اور بلکہ ہم دیں، مطلب اتنی بڑی پوسٹ مل جائے. تو بہرحال ارشاد فرمایا ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ کے عہد و پیمان کو توڑتے ہیں بعد اس کے کہ وہ میثاق پکا کر چکے اپنے عہد و پیمان. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے ہاں بہت چیزیں تھیں ایسی، اب تک مسلمان گھرانوں میں ہندوستان میں پائی جاتی ہیں. ہم نے دیکھا ہے ان کا دستخط ہوئے ہوئے بعض چیزوں، اور اس کا بہت بڑا حصہ اگر دیکھنا ہو انڈیا آفس لائبریری میں لندن میں آپ دیکھیے شاہ جہان اور کس کی چیزیں وہاں پڑی ہوئی ہیں. حتیٰ کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو جو انہوں نے پترا لکھ کے دیا تھا کہ ہندوستان میں تمہیں تجارت کی اجازت ہے، وہ تک اب تک ان کے پاس محفوظ. اتنا کچھ پڑا ہوا ہے کہ مسلمانوں کی 400 سال کی تاریخ اور کتابیں دیکھنی ہوں تو 10-15 ہزار آدمیوں کو فارغ کر کے وہاں بھیج دو، اور وہ جا کے 10-15 سال وہاں بیٹھ کے کام کرتے رہیں، تب جا کر ساری چیزیں کہیں نپٹیں، اور شاید وہ بھی نہ نپٹیں. اتنا کچھ پڑا ہوا ہے وہاں. انگریز سب لے گئے تھے. 14-15 اگست 1947 تک کے پورے ریکارڈ وہاں پڑے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ فلاں ریلوے اسٹیشن پہ فلاں جو تھا وہ ریلوے کا ماسٹر تھا، فلاں آدمی تھا، فلاں وقت میں ٹرین گئی تھی، فلاں وقت میں آئی تھی. قوم ہے نا، ایسے ہی تھوڑا ہے سارا ریکارڈ. تو اورنگزیب کے زمانے کے میثاق بہت سے ہیں. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کیے گئے کو توڑتے ہیں. اللہ کے ساتھ پہلا عہد و پیمان توڑتے ہیں اس کی بندگی کا، اس کی وحدانیت کا، توحید کا. اور اگر یہ آیت یہودیوں کے متعلق ہے تو اللہ کے ساتھ جو پیمان کیا تھا پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امتوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آئیں گے ہم انہیں مانیں گے، اس پیمان کو توڑتے ہیں یہ یہودی. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں ان تمام رشتوں کو جن کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے جوڑ کے رکھا جائے. رشتہ داریوں کو قطع کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان مشرکین کی رشتہ داریاں تھیں. اسی لیے قرآن پاک میں دوسری جگہ آیا ہے کہ میں جتنا تمہیں قرآن پڑھاتا ہوں اور سناتا ہوں اس پہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى، ہاں میری رشتہ داری کی تو رعایت کرو. جو میرا تمہارے ساتھ رشتہ ہے اس رشتے کو بھی تو دیکھو، اسی کی وجہ سے مجھ سے قرآن سنو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا پکتا تھا، اور جو ان کے ہمسائے تھے مشرکین وہ اوپر سے جوتے اور گندگی پھینک دیتے تھے، ہنڈیا میں پڑ جاتی تھی. بس اتنا آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ ایک دن باہر آئے اور بچیاں چھوٹی چھوٹی تھیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا چھوٹی تھیں اور بھی خواتین، اور آپ نے باہر آ کے بس اتنا فرمایا کہ یہ کیسے ہمسائے ہیں میرے، کہ یہ کیسی ہمسائیگی ہے. مراد یہ تھی کہ تم میرے ہمسائے ہو، میرے ساتھ ایسی حرکتیں نہ کرو. تو یہ جتنی چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹتے ہیں.
یہ قرآن پاک کی آیت ہے. ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ رشتہ داریاں کیسی ہیں، کتنی ہیں جو ہم میں سے کسی نے کاٹ دی ہیں. ان رشتہ داریوں کو جوڑنا چاہیے. حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے اور اللہ اس کے رزق میں برکت دے، اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. ایک آدمی آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول میرے رشتہ دار مجھے گالیاں دیتے ہیں اگر میں ان کے گھر جاؤں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم جاتے رہنا اور تم دونوں کو مرنے کے بعد خدا ہر ایک کو اپنے عمل کا اجر دے دے گا. یہ نہیں فرمایا کہ گالیاں دیتے ہیں تو مت جاؤ، فرمایا جاتے رہنا. کبھی بھی یہ بات نہیں کرنی چاہیے. خواتین کا جو معاملہ ہے اس معاملے میں بہت زیادہ پکڑ ان کی ہونے کا خدشہ ہے. یہ گھروں میں تعلقات کو کبھی کبھی توڑ دیتی ہیں. بھائیوں میں لڑائی ہو گئی، بہنوں میں لڑائی ہو گئی اور اس طرح کی چیزیں. ان چیزوں کو اچھی طرح سوچنا چاہیے اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زور دیتے تھے ان چیزوں پر کہ آپ نے فرمایا کہ تم میرے پاس لوگوں کی سفارش کرو، یعنی کوئی اگر مستحق ہے، ڈیزرو کرتا ہے کسی چیز کو، تو آپ نے فرمایا تم مجھے بتایا کرو تاکہ میں اس آدمی کا کام کروں اور اس پہ اللہ تمہیں اجر دے گا. فَلْيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مَا شَاءَ، اور اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کاموں کی توفیق دے گا جو اللہ کی اپنی مرضی ہوگی، باقی تم کہا کرو. اور ایک جگہ آتا ہے ان رشتہ داریوں کے متعلق آپ نے فرمایا جب تمہارے ہاں کوئی ایسا لڑکا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس کے رشتے پہ ہاں کر دینا. وَإِلَّا تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ، زمین میں آزمائش ہو جائے گی اس آدمی کی، اس لڑکے کی، وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، اور بڑا فساد پھیل جائے گا معاشرے میں. اس رشتے سے نہ کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر سفارش جو تم کر سکتے ہو، یعنی اللہ پہ جس پہ بہت زیادہ اجر ملے گا، فرمایا وہ کسی کے رشتے کی سفارش کرو، لوگوں کے رشتے کرا دو. حدیث میں اتنی چیزیں آئی ہیں، یہ سب اس میں داخل ہیں کہ وہ جوڑ کے رکھے، اور جو لوگ ان چیزوں کو توڑتے ہیں وہ اس آیت کے حکم میں آ جاتے ہیں. کبھی توڑنے کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ہر ایک سے گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، جہاں تک ہو سکے درگزر کرے، پردہ ڈالے ان چیزوں پہ. ہاں وہ چیزیں جو دین کو خراب کرنے والی ہیں اس کا تو اظہار ضروری ہے، باقی جہاں تک ہو سکے لوگوں کے درمیان صلح صفائی ان چیزوں کو جوڑنا چاہیے. یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، فاسق کی پہلی تعریف یہ کی کہ وہ خدا کے عہد و پیمان کو توڑتے ہیں. دوسری بات فاسق کی یہ بیان کی کہ اللہ نے جن چیزوں کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے انہیں توڑتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور تیسری چیز یہ کہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. یہ ہے چیز وہ آیا نا تکن فتنۃ فی الارض، اگر تم نے اس کے رشتے سے انکار کیا تو زمین میں آزمائش ہو جائے گی پھر، اور بڑا فساد پھیل جائے گا. جہاد کے متعلق بھی ایک جگہ آیا کہ اگر تم نے چھوڑ دیا تو زمین پہ بڑا فساد پھیل جائے گا. یعنی مطلب یہ کہ لوگوں کے حقوق متاثر ہوں گے اور لوگ گناہ کی طرف چلے جائیں. یہ زمین میں فساد ہی کی صورتیں. اولئک هم الخاسرون، اور فرمایا یہ لوگ ہیں جو خسارے میں جانے والے، یہ لوگ ہیں جو نقصان اور گھاٹے میں جانے والے ہیں. قیامت کے دن ان کے اعمال کا وزن نہیں رہے گا، اپنے آپ کو خراب کرنے والے ہیں. کیف تکفرون باللہ، تم کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ کا. مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر کیف تکفرون باللہ میں ایک رائے تو ان کی یہ ہے کہ اللہ تعالی کی توحید کا بیان ہے کہ خدا کا انکار تم کر ہی نہیں سکتے، خدا کا کفر نہیں کر سکتے، شرک. کچھ حضرات اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں روح سخن ان کی طرف ہے جو سرے سے اللہ کو نہیں مانتے. تو اللہ نے کہا کیف تکفرون باللہ، تم کیسے خدا کا انکار کر سکتے ہو. اور تیسری رائے اگرچہ کم مفسرین کی ہے مگر بڑی اچھی چیز انہوں نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالی کا بیان نہیں، نہ اس کی توحید کا، نہ اس کے سرے سے انکار کر دینے کا،
بلکہ دوسرا جھگڑا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافروں کا تھا قیامت کے بارے میں تھا نا، کہ وہ کہتے تھے مٹی میں مل جائیں گے، اب کس نے اٹھنا ہے، تو وہ بھی اللہ کی قدرت کا انکار تھا۔ تو یہاں پر بات قیامت کی ہے کہ تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو، یعنی اس کی صفت قدرت کا۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم اللہ کی طرف لوٹ کے جاؤ گے۔ کیسے انکار کرتے ہو اللہ کا؟ اور تینوں تفسیریں اپنے اپنے مقام پہ مناسب ہیں، تینوں طرف اکابر مفسرین رحمہم اللہ گئے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں پہلے دیکھیے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، کیسے کر سکتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، اللہ نے تمہیں زندہ کیا ہے۔ کوئی خدا کا شریک ایسا نہیں تھا جو تمہیں زندگی دے، تمہاری پیدائش میں خدا کی مدد کسی نے نہیں کی۔ اسی لیے 26ویں پارے میں ایک جگہ آیا ہے أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ، اللہ نے کہا آسمان میں میرے ساتھ کسی نے حصہ ڈال لیا تھا جب میں بنا رہا تھا، جب میں نے زمین بنائی ہے تو میرے ساتھ کسی کا ساجا تھا، کسی کا حصہ تھا، کوئی میرا شریک ہو گیا تھا۔ یہاں بھی ہوئی کہ تم کیسے شرک کر سکتے ہو اللہ کے ساتھ، جبکہ تم مردہ تھے، بے جان تھے، کچھ نہیں تھے، اللہ نے تمہیں زندگی دی۔ ثم یمیتکم، پھر اللہ تمہیں کیا کرے گا؟ موت دے گا، جو طبیعی موت ہوتی ہے۔ ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں زندہ کرے گا، یعنی قبر سے اٹھا دے گا۔ ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اللہ کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ دو زندگیاں اور دو موتیں، ایک موت پہلے یعنی نہ ہونا، کچھ بھی نہیں تھا، پھر اللہ نے زندہ کر دیا، ایک زندگی، پہلے موت پھر زندگی، پھر اس کے بعد اب موت آ جائے گی، دو موتیں ہو گئی، پھر زندگی ملے گی، تو یہ دو زندگیاں ہو گئیں۔ اسی لیے قرآن میں ایک جگہ آیا ہے کہ وہ کہیں گے کافر کہ احییت نسنتین و امت نسنتین، اللہ تو نے دو بار ہمیں زندگی دی، دو بار موت دی، اور ہمیں اب بھیج دے دوبارہ، تیرے لیے کوئی معمولی بات ہے، کوئی بڑی بات نہیں یہ زندگی اور موت، اب ایک بار پھر بھیج دے اور ہم اچھے کام کر کے دنیا سے آئیں گے۔ یہ چیز ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، جس نے دو بار زندگی دی، دو بار موت دی۔ کون تھا جو خدا کے ساتھ اس کا مددگار تھا؟ کوئی نہیں تھا، اکیلا اللہ ہی ہے۔ یہ اس کی توحید پر، یہ توحید کی بات چل رہی تھی نا پیچھے بھی، لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا، ساری چیزوں کے بعد فرمایا تھا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا اور تم جانتے ہو اس بات کو۔ کہتے ہیں وہی توحید، اساتذہ کہتے تھے رحمہم اللہ کہ اسی توحید کو پھر یہاں لے آئے ہیں انہی دو آیتوں میں۔ تو وہ جو دعویٰ تھا اس کی یہ تنویر ہے، تنویر کا مطلب اس پہ نور پڑ رہا ہے، روشنی پڑ رہی ہے، اسی دعوی توحید کو دوبارہ لا رہے ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہوئی۔ دوسری تفسیر یہ ہوئی کہ تم سرے سے اللہ کا انکار کرتے ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ تم اپنے آپ پہ غور کرو، تم کیسے زندہ ہوئے؟ تمہیں جو موت آئے گی پھر کیا ہوگا؟ اور پھر جو دوبارہ اٹھائیں گے تو وہ کون اٹھائے گا؟ اس لیے یہ انکار کرنا کہ اللہ ہے ہی نہیں، یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ تم اللہ کے پاس پھیرے جاؤ گے، لوٹائے جاؤ گے، خدا تمہیں بتائے گا۔ تیسری تفسیر وہ کہتے ہیں کہ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو، یعنی اس کی قدرت کی صفت کا، قیامت میں دوبارہ پیدا کرنے کا، جبکہ تم پہلے مردہ تھے تو پھر اللہ نے زندہ کیا نا۔ تو ایسے ہی اللہ تمہیں موت دے گا پھر زندہ کر دے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے حساب و کتاب کے لیے۔ تو جس مالک نے ایک بار کچھ نہیں تھے تم، پھر تمہیں پیدا کر دیا اور پھر ایک بار موت دے دی، تو دو موتیں ہو گئیں اور ایک زندگی ہو گئی، تو کیا خدا دوبارہ زندہ کرنے پہ قدرت نہیں رکھتا؟ پوری قدرت اللہ کے پاس ہے۔ یہ ہیں تفسیریں اس کی۔ هو الذی، وہ اللہ کی ذات، خلق لکم، جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا، وہ تمام کی تمام چیزیں جو زمین میں ہیں، لکم تمہارے لیے۔ اس پہ بحث کی ہے فقہا نے، اور حنفیوں میں امام جساس ابو بکر رازی رحمت اللہ علیہ اور کرخی رحمت اللہ علیہ اور بہت سے حنفیوں کی بات یہ ہے، اور اس میں معتزلہ کا بھی یہی قول ہے کہ
کہ وہ کہتے ہیں اللہ نے ساری چیزیں اس دنیا میں انسان کے نفع کے لیے پیدا کی ہیں سوائے ان چیزوں کے جسے خدا نے خود حرام کر دیا ہو. لیکن بنیادی طور پر چیزیں سب مباح ہیں، جائز. اور اس کے مقابلے میں حنفیوں کے کچھ شدت پسند لوگ اور خاص طور پر ہمارے زمانے میں جو سلفی کہلاتے ہیں ان کا مسلک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ساری چیزیں دنیا میں جتنی ہیں اللہ نے حرام کی ہیں انسان کے لیے سوائے ان چیزوں کے جن کی اللہ نے اجازت دے دی. یہ ہے اصول کی بحث. ہم کہتے ہیں سب چیزیں انسان کے لیے جائز ہیں سوائے ان چیزوں کے جن سے اللہ نے خود ہی منع کر دیا ہے، جس کا حکم اللہ نے بیان نہیں کیا وہ سب درست ہے. اور وہ کہتے ہیں سب چیزیں حرام ہیں سوائے ان چیزوں کے جن کو اللہ نے خود جائز قرار دیا ہے، بس وہ ٹھیک ہیں، باقی سب حرام. اور اس آیت کریمہ سے حنفی فقہا نے اس پہ بحث لکھی ہے. الاشباہ والنظائر میں ابن نجیم رحمت اللہ علیہ نے، اور بڑے اچھے اچھے دلائل انہوں نے دیے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ساری چیزیں جب جائز قرار دے دی ہمارے لیے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کن کن چیزوں کو حرام کیا. مثلا چڑیا ہے، یہ جائز ہے، حلال ہے. اور اس سے ملتے جلتے جو پرندے ہیں اگر ان میں حلال ہونے کی شرائط پائی جاتی ہیں، پنجے اور وغیرہ وغیرہ جو بھی شرائطیں سورہ مائدہ میں آ جائیں گی، تو اگر وہ شرائط پائی جاتی ہیں تو اس سے ملتے جلتے جانور سارے جائز ہیں، حلال ہیں. وہ کہیں گے کہ سارے جانور حرام ہیں سوائے اس جانور کے جس کو اللہ نے اجازت دے دی ہے، چڑیا کی. چڑیا کو جیسے اجازت ہو گئی، سمجھے؟ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں جانوروں میں، یہ تو پرندے ہیں نا، جانوروں میں بھی جن کو اللہ نے منع کر دیا ہے کہ یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھائیں گے، باقی جانور جائز ہیں. جیسے زرافہ ہے، زرافہ کے متعلق کیا کہیں گے؟ حنفی فقہا کہتے ہیں یہ جائز ہے اس کا کھانا، کیونکہ اس کی حرمت کی حرام ہونے کی دلیل نہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ سب چیزیں حرام ہیں، بس وہ چیزیں کھانی ہیں جن چیزوں کے اللہ نے اجازت دی ہے. تو ان کے نزدیک زرافہ بھی حرام ہو جائے گا. اور زرافہ اچھا، اسی طرح تمباکو ہے، سگریٹ پیتے ہیں نا، تمباکو ہے، ہمارے نزدیک یہ جائز ہے. لمبی چوڑی مباحث اس پہ ہوئی ہیں. توبہ، جب تمباکو آیا تھا اتنی بحث اس پہ ہوئی، اتنی بحث ہوئی. کسی نے ایک مفتی صاحب سے پوچھا ہے کہ حضرت ہمارے ہاں جھگڑا ہے اور آپ فیصلہ کریں. ایک آدمی سگریٹ پیتا تھا اور مر گیا اور اس کی قبر پہ گھاس اگائی اور اس گھاس کو ایک بکری نے کھا لیا. اس بکری کا گوشت جائز ہے یا ناجائز؟ اب مفتی بیچارے کیا فیصلہ کریں اس پہ، اتنی شدت. تو اس لیے تمباکو ہمارے نزدیک حلال ہے، جائز ہے. اگر منع کریں گے تو کسی اور وجہ سے منع کریں گے، بنیادی طور پر وہ حرام نہیں ہے. کیونکہ اگر حرام ہوتا تو یہ سگریٹ میں تمباکو حرام، اچھا صاحب، اور یہ سارے جو پان میں ڈال ڈال کے کھاتے ہیں وہ جائز. سارے کھاتے ہیں پان میں، پورے ہندوستان میں بھی علماء کھاتے ہیں اور مدتوں سے کھا رہے ہیں اور مسلمان کھا ہی رہے ہیں، اور دھڑلے سے. اور کس کس نام سے آتا ہے تمباکو، لکھنؤ سے اور حیدرآباد سے اور کہاں کہاں سے. تو اس لیے ہمارے نزدیک وہ چیز جائز ہے اصل میں، جب تک کہ اس کی حرمت نہ قائم ہو جائے کسی اور دلیل سے. مثلا سگریٹ ہے، ہم کہیں گے جائز ہے. حقہ جائز نہیں تھا، حقہ بھی تو سب پیتے ہی تھے، یہ اسی کی ایک شکل ہے. اور منع کسی اور وجہ سے کوئی کرے کہ بچوں کو غلط عادت پڑ جائے گی یا خراب ہو جائے گی تربیت کی وجہ سے، وہ ایک الگ بات ہے. وہ ایک الگ بات ہے. کوئی بہت زیادہ عمدہ اعلیٰ قسم کے سگریٹ پیتا ہے، دوسرا کہتا ہے یار پیسے ضائع کرتے ہو، وہ ایک الگ بات ہے.
لیکن بنیادی طور پر اگر تمباکو کی حلت اور حرمت ہے تو ہمارے نزدیک وہ جائز ہو جائے گا، کیونکہ اس کی حرمت کی کوئی دلیل قائم نہیں، حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ یہ ہے اس آیت کریمہ میں جو لام کا لفظ حرف آیا ہے نا، اس لام کے حرف پہ فقہا نے صفحات کے صفحات لکھے ہیں۔ اللہ کی کتاب ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ اگلوں نے ساری چیزیں اس پہ بیان کر دی ہیں کہ اللہ نے یہ کیوں فرمایا اور انسانوں کو اس سے کیا فائدہ پہنچتا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تمام کی تمام چیزیں دنیا میں جو بنائی ہیں تمہارے لیے نہیں، تمہارے نفع کے لیے۔ لکم کا ترجمہ لغت میں تو یہ ہوگا تمہارے لیے بنائی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں تمہارے نفع کے لیے بنائی ہیں۔ یہ ہے امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف، اور یہ ہے ابو بکر جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف۔ اور جساس اور کرخی بہت بڑے لوگوں میں سے تھے۔ کرخی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، کسی طرح امام ابو یوسف سے کم نہیں، بس فرق کتنا سا ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی ہو گئے اور ان پر اللہ کی عبادت یہ چیزیں غالب آ گئیں، تو کرخی وگرنہ کرخی امام ابو یوسف سے کم نہیں۔ اور جساس ان کے متعلق لکھا ہے کانا امام الحنفیہ فی عصرہ، اپنے دور میں حنفیوں کے امام تھے، بہت بڑی شخصیت تھی ان کی۔ یہ سب حضرات اس کے بحث میں یہی لکھتے ہیں کہ لکم کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے نفع کے لیے۔ ثم استوى الى السماء، ہم ایک ایک حرف ایک ایک لفظ جو آپ سے عرض کر رہے ہیں یہ آپ کی مہربانی، آپ سنتے ہیں، آپ کا بڑا احسان ہے ہم پہ، اور یہ حقیقت میں کہتے ہیں بڑا احسان ہے۔ کون ہمیں سنتا ہے اور کون قرآن پاک کو پڑھتا ہے؟ مگر ان چیزوں کو غور سے سنتے رہیے اور دیکھتے رہیے کہ اس میں سے کس چیز پہ اب عمل کرنا ہے، کہ علم کے بعد عمل پہ بھی زندگی آنی چاہیے نا۔ ثم استوى الى السماء، پھر توجہ کی اللہ نے آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات، اور 7 آسمان بنا دیے تسویہ۔ تسویہ کا مطلب برابر کر دیے، ٹھیک کر دیے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ کی ذات ہر چیز سے باخبر ہے۔ اس آیت کریمہ میں معلوم ہوتا ہے کہ زمین کو پہلے پیدا کیا گیا۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ نے زمین میں جتنی چیزیں تھیں تمہارے لیے تخلیق کی، تو زمین تھی تو ہی تو چیزیں بنائیں۔ کوئی کہتا ہے کہ چاول ڈال دیجئے، کھانا ڈال دیجئے، تو پلیٹ ہوگی تو کھانا پڑے گا نا، پلیٹ ہی نہ ہوئی تو کھانا کس میں ڈالنا ہے؟ اسی طرح یہاں فرمایا ہے کہ ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی، تو پہلے زمین تھی تو ہی تو اس کے اوپر چیزیں بنی نا، تو معلوم ہوتا ہے زمین پہلے پیدا ہوئی۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی تو معلوم ہوا آسمان بعد میں بنا۔ فسواہن سبع سماوات، اور اللہ نے 7 آسمان بنا دیے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ کی ذات ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہ تو ہوئی ایک آیت، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے تعارض میں دیکھیے دوسری آیت، یہ اتنے دنوں سے ہم آپ کو تعارض کا بتا رہے ہیں نا، یہ کہیں آپ لکھیں گے الگ سے تو قرآن پاک میں متعدد آیات ہیں جو بظاہر ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، اور اس کا فائدہ غیر مسلم اٹھاتے ہیں، اور وہ کتابیں بھی لکھتے ہیں کہ قرآن میں تو بڑا اختلاف ہے، کسی جگہ تم کچھ کہتے ہو، کسی جگہ تم کچھ کہتے ہو۔ اس بات کو حل کرنا، اس کا علم ہونا بہت بڑی چیز ہے۔ دوسرا مقام دیکھیے آپ، وہ مقام ہے سورہ نازعات 30ویں پارے میں۔ سورہ نازعات 79 نمبر ہے سورت کا، اور 30واں پارہ ہے، اور 27 آیت کریمہ ہے۔ ملی سورہ نازعات؟ ملی جناب، 30واں پارہ سورہ نازعات اور 27 اس کی آیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا، کیا تمہارا پیدا کرنا میرے لیے زیادہ مشکل ہے، ام السماء، یا آسمان کا بنانا زیادہ مشکل ہے؟ تم تو ایک انسان ہو نا، اسے پیدا کرنا ہے، اور آسمان
پوری کائنات پہ محیط اس کو پیدا کرنا وہ زیادہ مشکل ہے یا تم؟ بناہا، اللہ نے اسے بنایا، رفع سمکہا فسواہا، اور اللہ تعالی نے اس کی چوکی کو درست کیا، اس طرح بنایا کہ اس کی چھت کو بلند کیا، رفع اوپر اٹھایا، سمکہا اس کے چھت کو، فسواہا اسے ٹھیک کیا، تو آسمان بنا، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس سے رات کو اللہ نے پیدا کیا، تاریک بنایا، اور اس کے دن کو ظاہر کیا، سورج بھی آ گیا، رات بھی ہو گئی، دن بھی ہو گیا، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو اس کے بعد ہم نے پھیلایا۔ وہاں پتا چلتا ہے زمین پہلے بنی پھر آسمان، یہاں سے پتا چلتا ہے آسمان پہلے بنے اور زمین بعد میں۔ اخرج منہا ماءہا، اور زمین سے نکالا اس کا پانی، ومرعاہا، اور اس کا چارہ، والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو ہم نے گاڑ دیا پھر اس زمین پہ، متاعا لکم ولانعامکم، اور یہ فائدہ اٹھانے کا ہے تمہارے واسطے یہ زمین، اور تمہارے جانوروں کے لیے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین اللہ نے بعد میں پھیلائی اور وہاں پتہ چلتا تھا پہلے۔ آ گیا نا تعارض۔ حضرت نے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا ایک، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمین کی تخلیق تو آسمانوں سے پہلے ہی ہوئی ہے، جس سے زمین کو اللہ نے بنانا تھا، جس چیز سے بھی، مٹی سے بنایا ہے یا کس چیز سے خدا نے بنایا ہے اللہ ہی جانے، لیکن زمین کو جس چیز سے بنانا تھا وہ چیز پہلے پیدا کر دی گئی، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، اور اس کے بعد اس چیز کو پھیلایا گیا دوبارہ، پہلے پیدا ہو گئی پھر آسمان اور پھر پھیلایا گیا، کیونکہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ ہم نے آسمان کا چھت بنایا، دن اور رات پیدا کیے، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اس کے بعد ہم نے زمین کو پھیلایا۔ یہ نہیں کہا کہ زمین کو تخلیق کیا، تو کہتے ہیں تخلیق تو پہلے ہو گئی، جس چیز سے بنانا ہوگا اللہ نے اس کو، مگر پھیلایا نہیں تھا، اور پہلے آسمان کی طرف اس کے بعد متوجہ ہوئے، دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ آ کے زمین کو پھیلا دیا گیا، اور یہ چیزیں ساری اس میں ڈال دی گئیں، اور 6 دن میں یہ ہو گیا۔ تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے، اور اس سے بھی آسان جواب یہ ہے، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا دماغ اللہ نے دیا تھا، بڑا دماغ تھا، اتنی بیماریاں کسی اور آدمی کو ہوتی تو شاید مر جاتا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اسی لیے ہمارے حضرت کہتے تھے، مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معجزات میں سے ایک معجزہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد دنیا میں ظاہر ہوئے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک سے ایک بڑی بیماری لگ گئی تھی، اور ایک خط میں لکھتے ہیں کہ میرے لیے بیٹھنا زمین پہ دشوار ہے، اور میں ٹہلتا رہتا ہوں ہر وقت، اور چلتے میں بولتا رہتا ہوں، تو میرے شاگرد لکھ لیتے ہیں۔ لیکن دماغ ایسا تھا کہ جو تفسیر ان کی پڑھیے، تو اگر ان کی تفسیر ہوتی پوری رہ جاتی باقی، تو لوگ بھول جاتے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کو اور ان لوگوں کو، اتنا کچھ۔ اور تحفہ اثنا عشریہ جو انہوں نے لکھی ہے، کیا کہنے شاہ صاحب کے، تحفہ اثنا عشریہ ان کی کتاب پڑھنے کے قابل ہے، شیعت پہ کوئی چیز نہ آدمی پڑھے اور اس کتاب کو پڑھ لے، بس ساری چیزیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اتنا حضرت نے اس کو بیان کیا تحفہ اثنا عشریہ، کسی استاد سے پڑھنی چاہیے، فارسی میں ہے، اور اردو ترجمہ اس کا دیکھنا ہو تو مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ دیکھنا چاہیے، بڑا مستند ترجمہ حضرت نے، ایک ایک لفظ اس میں ترجمے میں بڑی احتیاط سے کیا ہے، اور بہت کچھ بیان ہے اس میں۔ حضرت نے یہ تشریح کی کہ زمین ایسے بنی، پہلے مادہ اس کا پیدا ہو گیا جس چیز سے خدا کو بنانا مقصود تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، پھر زمین کو پھیلا دیا۔ ایک اس کی تشریح ہمارے اساتذہ اور کرتے تھے، اس کے لیے آپ دیکھیے سورہ سجدہ 24ویں پارے میں، سورہ سجدہ ہے 21ویں پارے میں، پارے میں نہیں حامیم سجدہ ہے، ہاں 24ویں پارے میں
سورہ حامیم سجدہ ہے، 24واں پارہ ہے، اس میں آپ دیکھیے. سورہ حامیم سجدہ پارہ 24 اور سورہ کا نمبر ہے 41. جی حامیم سجدہ فصلت، جی وہی ہے، وہی صورت ہے. چوبیسواں پارہ ہے اور آیت نمبر اس کی 9ویں آیت ہے. اچھا صاحب، یہ پہلے گزر چکی بات ہے. ملی جی 24واں پارہ حامیم سجدہ 41 نمبر صورت ہے اور 9 نمبر اس کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے پیدا کیا زمین کو فی یومین، 2 دنوں میں. وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم اس اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو. ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، یہ ہے تمہارا پروردگار، سارے جہانوں کا پروردگار یہ ہے جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کر دیا. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اللہ نے اس میں کیا کیا، پہاڑوں کو، من فوقہا، اوپر سے اللہ نے اس میں پہاڑوں کو گاڑ دیا. وَبَارَكَ فِيهَا، اور اللہ تعالی نے اس میں برکتیں دیں. وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور اللہ نے اس میں قوتیں رکھ دیں زمین میں. کیا کیا چیزیں خدا نے اس میں پیدا کر دیں. فی 4 ایام، 4 دنوں میں. سواء للسائلین، جو سوال پوچھتے ہیں یہ ان کے لیے جواب ہے. بہت اچھا. 2 دنوں میں زمین کو اللہ تعالی نے پیدا کر دیا، 2 دنوں میں چیزیں رکھ دیں، یہ کل 4 دن ہو گئے. ثم استوى الى السماء، اور پھر اللہ تعالی متوجہ ہوا آسمان کی طرف. وہی دخان، اور وہ کیا تھا، دھواں تھا. وہ کوئی گیس تھی، یا گیس جو چیز ہوتی ہے اس کا مجموعہ تھا، ایسی چیز تھی دھواں. فقال لها وللارض، تو اللہ نے اس سے کہا، وہ جو دھواں نما چیز تھی یا دھواں تھا، خدا نے اس سے کہا اور زمین سے کہا تیا طوعا او کرہا، تم دونوں ہماری بات مانو گے، اطاعت کرو گے، ہم جبر کریں تم پہ یا اپنی خوشی سے. قالتا، وہ دونوں بولے اور انہوں نے کہا اتینا طائعین، اللہ ہم اپنی خوشی سے تیری اطاعت کریں گے، ہم اپنی خوشی سے اللہ آپ کی بات مانیں گے. فقضاہن 7 سماوات فی یومین، تو اللہ نے 7 آسمان بنا دیے 2 دنوں میں، 6 دن ہو گئے. وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور اللہ تعالی نے وحی نازل کی ہر ایک آسمان میں، جو کچھ اللہ نے چاہا اس نے حکم دیا. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور اس کے بعد اللہ نے ستاروں کو پیدا کیا آسمان کی خوبصورتی کے لیے. تو پہلے زمین بن گئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کو دیکھا، آسمان کی چیزیں ہو گئیں. یہ چیزیں کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلا دیا، پھر اس کے بعد یہ چیزیں بنا دیں. وَحِفْظًا، اور یہ ستارے اس لیے بنائے کہ آسمان کی حفاظت ہوتی رہے. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اور یہ اندازے ہیں اس ذات کے جو بڑی غالب ہے، بڑے علم والا ہے. اس نے ایک ایک چیز کو بڑی قدرت سے بنایا. فِإِنْ عَرَضُوا، اور اگر یہ منہ پھیر لیں اس سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ان کی دعوت میں ایسا موقع بھی آ گیا تھا جب کفار مکہ نے آپ کے اور اپنے درمیان کسی کو ڈالا اور انہوں نے کہا تم بڑی شخصیت ہو، جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاؤ اور اس سے کہو کیا چیز ہے آخر جھگڑے کی، تم چاہتے کیا؟ اگر شادی کرنا چاہتے ہو ہم جہاں کہو تمہارا رشتہ کر دیتے ہیں، پیسہ چاہیے تو کتنا تم بتا دو، اور اگر حکمرانی چاہیے تو بتاؤ آخر مقصد کیا ہے؟ سارے مکہ میں گھر گھر جو فساد اور لڑائیاں ہو رہی ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ جب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات سن کے حامیم سجدہ کی آیات پڑھنا شروع کی. اور جب اس آیت پر پہنچے نا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ،
اور اگر آپ کی بات سے یہ منہ پھیر لیں تو آپ انہیں کہیے میں تمہیں ڈراتا ہوں، تمہیں بتاتا ہوں کہ ایسی بجلیاں کوند پڑیں گی تم پر جیسی وہ کوندی تھیں عاد اور سمود پر، جیسے خدا کا عذاب آ گیا تھا ایسے نہ آ جائے۔ تو وہ کافر اٹھ کھڑا ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا کہ اللہ کی قسم ایسی باتیں نہ کرو، اور واپس کیا اور اس نے کہا میں وہ کلام سن کے آیا ہوں جس کے متعلق تم کہتے ہو کہ وہ اس کے پاس جنات آتے ہیں اور یہ چیزیں، یہ وہ کلام نہیں ہے، اور اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ اور وہ تو کہتا ہے کہ تم پہ ایسی بجلیاں گریں گی جیسے عاد اور سمود کی قوم پہ گری تھیں، اس کے امر میں اس کے کام میں دخل نہ دو، اگر وہ اچھا ہے تو جس دن اس کی عزت ہوگی تم سب کی ہوگی، اور اگر وہ برا ہے تو خدا اس کے ساتھ خود ہی نمٹ لے گا۔ یہاں پر پہلی آیات میں اصل بات جو تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالی نے 6 دنوں کا ذکر کیا کہ 2 دن میں زمین کو پیدا کیا، 2 دن میں اس کی قوتیں رکھی۔ اس میں ایک چیز جو اساتذہ کہتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، تم اللہ کا اس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمینوں کو پیدا کیا۔ تو وہ کہتے تھے یہاں پر ترتیب نہیں ہے، پہلے 2 دن کی زمین وتجعلون لہ اندادا، اور اس میں اللہ کے ساتھ تم شرک کرتے ہو، ذالک رب العالمین، یہ تمہارا پروردگار ہے جس کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو، ساری کائنات کا رب، وجعل فیہا رواسی من فوقہا، اور اللہ نے اس کے بعد اس میں پہاڑ رکھ دیے، وبارک فیہا، برکتیں دی، وقدر فیہا اقواتہا، اور اللہ نے اس میں قوتیں رکھ دی، فی 4 ایام، 4 دنوں میں، سواء للسائلین، پوچھنے والوں کے لیے برابر ہے سوال کا جواب، بہترین جواب ہے جو دیا۔ سما، اور یہ بات بھی سن لو، وہ کہتے تھے یہ جو سما ہے نا یہاں یہ ترتیب کے لیے نہیں ہے، اور مثال اس کی دیتے تھے کہ جیسے باپ بیٹے سے بات کر رہا ہوتا ہے اور بیٹا کھانا کھا رہا ہے تو باپ اس سے سمجھاتا ہے کہ کاروبار یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، اور کھاتے کھاتے بیٹے نے بڑا لقمہ لے لیا تو اس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہونے لگی، گلے میں اٹک گیا تو کھانسی شروع ہو گئی، تو کاروبار کی بات کرتے کرتے کہتا ہے کہ اچھا یہ لقمے چھوٹے لیا کرو، اور پھر کاروبار کی بات شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ کوئی ترتیب نہیں ہے کلام میں، بلکہ وقتی طور پہ ایک چیز کی تنبیہ کی گئی۔ تو سما سے مراد وہ کہتے ہیں یہاں پہ ترتیب نہیں۔ اچھا یہ بھی بات سن لو، اللہ نے 2 دن میں زمین کو پیدا کیا، 2 دن میں اس میں قوتیں رکھنی، اور یہ بات بھی سنو کہ اللہ نے آسمان کی طرف توجہ کی تو وہ اس حالت میں تھا، اور اللہ نے زمین اور آسمان سے یہ کہا کہ تم اپنی مرضی سے خوشی سے ہماری بات مانتے ہو یا ہم جبر کریں، انہوں نے کہا اللہ ہم خوشی سے مانتے ہیں۔ یہ 3 آیات ہیں جو آپس میں ٹکراتی تھیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جواب بھی بتا دیا، اور یہ بھی کہ اللہ نے پہلے زمین کو پیدا کیا اس مادے کو جس سے بنانی تھی، اور پھر خدا تعالی نے آسمان کو پیدا کیا یہ چیزیں، اور اس کے بعد پھر زمین کو پھیلا دیا۔ اللہ نے فرمایا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ کی ذات ہر چیز کو جانتی ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب آپ کے پروردگار نے کہا للملائکہ، فرشتوں سے، کتنا وقت ہو گیا؟ اچھا 5-7 منٹ ٹھہر جائیں پھر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی حرج تو نہیں؟